بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک چرواہے کا عجیب واقعہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچا اور پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سردار ہیں تو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کا خیمہ تھا۔ پھر وہ چرواہا اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ چرواہے نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں اور نہ ہی رمضان ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی سفیدی میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جن کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے یہ بکریاں واپس کر آؤ اور پھر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور جنگ کے دوران شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں جانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے حضور ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی جسم کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، سوچئے کہ کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت ہو جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔